ناظرین، تاریخ انسانی میں جتنے بھی جنگجو، جرنیل اور حکمران اب تک گزرے ہیں، ان میں چنگیز خان کا نام چند ابتدائی ناموں میں شمار ہوتا ہے، جنہوں نے مختصر وقت میں اپنی تلوار کے بلبوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان کو تاریخ میں خوف، دہشت اور بربریت کا ایک بھیانک باپ جانا جاتا ہے۔ وہ ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ چنگیز خان بادشاہوں کا بھی بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، چنگیز خان 1162 عیسوی کو دریائے ہوران کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ ناظرین، سرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ انہی منگول قبیلوں میں لیسکائی نام کے شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ ناظرین، تموجن کی پیدائش پر قبیلے کے چند لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظالم و جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول قومیں وحشی قسم کی شکاری قومیں تھیں۔ یہ علاقہ چونکا دینے والا برفانی علاقہ تھا، لہٰذا انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور اون کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی لیے یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر بارہ کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی انتڑیاں بھی کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ ناظرین، جس وقت تیموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تیموجن چھوٹا ہی تھا کہ ان کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر کھلا کر ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تیموجن کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا ہو کر رہ چکا تھا، لہٰذا اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات اسے سنایا کرتی تھی، جس کا تیموجن پر بہت گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اسی کی بدولت وہ بچپن سے ہی نڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخر کار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تیموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے اور اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ دریائے ہنان کے قریب ایک محفل میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر نو کی اور دیگر اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ ناظرین، اس نے فوجی تنظیم سازی کے جو اصول متعارف کروائے، وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں کو فتح کیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندیوں نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے آس پاس کے ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے جنگی حربے کے طور پر اس ڈر اور خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا کہ جو منگولوں کی سپاہیوں سے جنگ کرے گا اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا، جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرکند، شاہپور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر بھی حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ وہ 6500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول
حصول کے لیے 84 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا۔ اس لحاظ سے اسے تاریخ کا سفاک ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو فتح کیسے کیا؟ ناظرین، یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور بہادری کی بدولت مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ اس کی رفتار تھی اور اس کے لشکر کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ دوران سفر جب کسی سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تھا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا، اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا اور یوں دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ لہذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ناظرین، دوسرا فارمولا اس کی ٹیکنیک تھی، کیونکہ منگول فوج کے لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس ٹیکنیک سے بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ اس سے پہلے جسمانی قوت کو جنگوں میں رفتار اور ٹیکنیک سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور سفاک تھا۔ جب بھی کسی شہر یا علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تو اس جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران تمام لوگوں، بچوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھیجا ہوا اللہ کا ایک عذاب تھا، جس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ چنگیز خان کے کچھ آدمی تجارت کی غرض سے خوارزم کی طرف نکلے۔ خوارزم کے بادشاہ علاؤالدین خوارزم کے ایک گورنر نے انہیں لوٹ لیا۔ جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے اپنا ایک اور وفد علاؤالدین خوارزم کی طرف بھیجا کہ اسے اور اس کے لوگوں کو انصاف دیا جائے، مگر علاؤالدین خوارزمی نے جوابی طور پر اس کے وفد کے ہر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور صرف ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس کی آدھی مونچھ، آدھے بال اور آدھے سر کے بال کاٹ کر اسے چنگیز خان کی طرف بھیج دیا کہ یہ اس کا انصاف ہے۔ اس وقت چنگیز خان شکار کرنے میں مصروف تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارنے لگا، اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے اللہ، تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے تجھ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ لہٰذا جب چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا، یعنی مسلمان ممالک پر حملوں کا آغاز کیا، تو جہاد کے لیے بہت سے آدمی بھی باہر نکلے۔ انہی آدمیوں میں کچھ اللہ والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ جب جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کافر جماعت، ان ظالموں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں ختم کر دو۔ ناظرین، چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے، مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا، اور یہی دنیا میں انسان کی حقیقت ہے۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کر سکتا ہے، مگر آخر میں اسے اپنے انجام کو ضرور پہنچنا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو اور موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ البروج میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور خود گواہ ہیں جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے، اس اللہ پر جو تمام عزت اور تمام خوبیوں والا ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف دی اور پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں بھڑکتی آگ اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اصحاب الخدود تھے، یعنی 20,000 ایسے لوگ جنہیں صرف ایک خدا پر ایمان لانے پر یا مسلمان ہونے پر زمین میں بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ کے شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے، جب یمن کے شہر بیران پر ایک ظالم یہودی بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب ان کے خدا کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا تھا تو تمام مسلمانوں کو، یعنی اس وقت کے کرسچنز کو، عبرت کے لیے کہہ دیا گیا کہ یا تو تم لوگ یہودیت اختیار کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال مانتے ہیں اور اصل دجال کو مسیح مان کر اس کے منتظر ہیں۔ اسی لیے عیسائیوں سے اور ان کے پھیلتے ہوئے پیغام سے اس بادشاہ کو سخت نفرت تھی، جس کا نام یوسف بن نواز بن شرجیل بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس دور کے اہل ایمان لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے آبادی سے دور جنگلوں میں جا کر رہنے لگے۔ ناظرین، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ قصہ کچھ اس طرح سے بیان ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب اس جادوگر کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور شاید اب میری موت کا وقت بھی قریب ہے، لہٰذا ایک ہوشیار اور ہونہار لڑکے کو مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنا علم اسے منتقل کر سکوں اور میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ڈھونڈ کر پورے ملک سے ہونہار اور ہوشیار لڑکے کو منتخب کیا گیا جو روزانہ اس جادوگر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا، اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بیان ہوتا ہے۔ جادوگر کے پاس جانے کے لیے اس لڑکے کو جنگل کا راستہ اور ایک پل کراس کرنا پڑتا تھا۔ اسی جنگل کے اندر ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا جو اس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا، یعنی ایک خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان کر ان کی تعلیمات کی تبلیغ کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ یہ لڑکا اس راہب کی حق کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا جو کہ ایک خدا تک پہنچانے والی تھی، لہٰذا یہ ہر روز اس راہب کے پاس جا کر بیٹھنے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ ایمان عطا فرمایا کہ ایمان کی خاطر اس نے لوگوں کی اذیتیں بھی برداشت کی، لیکن اپنے ایمان کو خفیہ رکھا، کیونکہ جب جانے کے وقت یہ راستے میں راہب کے پاس بیٹھتا تو یہاں پر کچھ وقت لگ جاتا، اور جب یہاں سے جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اسے مارتا تھا، اور جب وہ واپسی کے وقت پھر راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر والے بھی اسے دیر سے پہنچنے پر مارتے تھے، لیکن اس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر راہب کی صحبت اور مجلس نہ چھوڑی۔ اس راہب کے فیض اور محبت سے یہ لڑکا آخرکار ولایت و کرامت کے درجے پر پہنچ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ ایک روز جاتے ہوئے اس نے راستے میں دیکھا کہ اس پل پر ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، اور لوگ اس پل کے دونوں طرف جمع ہیں، یعنی اپنے اپنے راستے پر نہیں جا پا رہے۔ اس نے ایک بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے پروردگار، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور اس پتھر سے مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر اس جانور کو دے مارا، جس سے یہ جانور اس چھوٹے سے پتھر سے فوراً ہلاک ہو گیا، جو کہ ناممکن سی بات تھی اور کرامت تھی۔ لہٰذا لوگوں میں یہ شور مچ گیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی بہت بڑا علم ہے جس سے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اس راہب کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں توحید اور ولایت کے درجے پر فائز کیا ہے، تم کامل ایمان والے ہو چکے ہو، اس لیے تم جو بھی دعا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب قبول فرمائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ اب تم پر مصیبتوں اور آزمائشوں کا آغاز بھی ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے۔ اب پریشان حال اور مشکلوں میں گھرے لوگ اس کے گرد جوک در جوک جمع ہو کر آنے لگے اور اس کی دعا سے ان سب کی مشکلیں حل ہونے لگی۔ ایک روز اس بادشاہ کا ایک وزیر اندھا ہو گیا۔ اس نے جب اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے کے سارے تحفے جو میں تمہارے لیے یہاں لے کر آیا ہوں وہ یہ سب کے سب تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ نہ تو میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ ہی خود سے کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ شفا دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ لہٰذا یہ وزیر اس کی تبلیغ پر اللہ پر ایمان لے آیا۔ سو اس لڑکے نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اندھے کو شفا دے دی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا جس طرح سے وہ پہلے دربار میں بیٹھا کرتا تھا۔ سو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تیری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے واپس کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا کہ تیرا اور
میرا رب صرف اللہ ہے۔ اس بات پر بادشاہ اس وزیر کو پکڑ کر سخت ترین سزا دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس کی دعا سے ممکن ہوا۔ سو اس لڑکے کو دربار میں بلایا گیا، اور جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو اندھے اور کوڑی کے مریضوں کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا دینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر سخت سزا دینا چاہی، یہاں تک کہ اس لڑکے نے بادشاہ کو اس راہب کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا اس راہب کو بلا لیا گیا، اور بادشاہ نے اسے کہا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا، ورنہ ایسی سخت ترین سزا دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ راہب نے صاف انکار کر دیا کہ تو صرف مجھے دنیا میں جو چاہے اذیت دے سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، جہاں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لہٰذا پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے وزیر کو لایا گیا اور اسے بھی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر جا تو تجھے بھی بخش دوں گا۔ اس وزیر نے بھی صاف انکار کر دیا، تو بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، اور جب وہ لڑکا آیا تو اسے بھی یہی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر جا تو تجھے بھی بخش دوں گا، اور انکار پر تجھے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ لڑکے نے کہا کہ میرے مذہب سے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور بولا کہ اسے اونچے پہاڑ پر لے جا کر ایک بار پوچھو، اور اگر یہ اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے بخش دینا، ورنہ اسے نیچے گرا دینا۔ لہٰذا اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس لڑکے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ پہاڑ پر ایک شدید ترین زلزلہ آیا، اور جو سپاہی اسے لے کر گئے تھے سب کے سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ لڑکا صحیح سالم واپس بادشاہ کے دربار میں چلا آیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مزید غصہ ہوا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کو دریا کے اندر غرق کر دو، یعنی کھلے دریا میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی، اور لڑکے نے اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگی، اور اچانک سے دریا میں طوفان آیا۔ جس کشتی میں تمام لوگ سکون کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ الٹ کر سب سپاہیوں کو پانی میں ڈبا دیتی ہے، سوائے اس لڑکے کے جو کہ بچ کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ آخرکار لڑکے نے ایک بار پھر بادشاہ کے دربار میں جا کر خود کہا کہ جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں لیکن میں خود تمہیں اپنے آپ کو مارنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ لڑکا جانتا تھا کہ میں نے مرنا تو ایک روز ہے، تو کیوں نہ یہ جان اللہ کی راہ میں دی جائے، اور جاتے جاتے حق اور دین کا پیغام بھی سب کے سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ سو یہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم شہر کے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، ان سب کے سامنے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سولی پر لٹکاؤ، اور یہ لفظ کہہ کر میرے سر پر تیر مارو کہ اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور ہزاروں لوگوں کو ایک مجمع کی صورت میں جمع کیا۔ سو یہی الفاظ پڑھ کر جب اس لڑکے پر تیر چلایا گیا تو یہ لڑکا اپنے رب کے نام پر خود سے قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر ایک دم سب لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، بے شک اس کا خدا سچا ہے، ورنہ وہ لڑکا جو پہلے کئی بار ان لوگوں کے ہاتھوں موت سے بچ گیا، اس بار خود اپنے رب کے نام پر سب کے سامنے قربان ہوا۔ سو یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی تمہارے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ پہلے صرف 3 لوگ تھے اور اب ہم ہزاروں لوگ اس خدا پر ایمان لاتے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم کبھی بھی اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آنے والی نسل کو سبق دیا کہ تم تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن باطل کے سامنے حق پر ڈٹ جانا۔ سو بادشاہ نے غصے میں آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور ان کو خوب آگ سے بھرنے کا اعلان کیا، اور کہنے لگا کہ جو شخص اسلام سے نہیں پھرے گا اس کو اس خندق میں جھونک دیا جائے گا، جہاں وہ تڑپ کر مرے گا، لیکن اپنے سامنے بھڑکتی آگ کے شعلے دیکھ کر ایک بھی شخص اپنے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر سب لوگ
ایک ایک کر کے آگ میں ڈالے جاتے رہے اور اپنے سامنے والے کو آگ میں تڑپتا اور مرتا دیکھ رہے تھے، لیکن ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ آخرکار ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے ہاتھوں میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ شاید اپنے بچے کو دیکھ کر وہ آگ میں گرنے سے گھبرانے لگی اور سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں وقتی طور پر جھوٹ بول کر اس بچے کی جان بچا لوں، لیکن اس بچے نے خدا کے حکم سے ماں سے بات کی اور کہنے لگا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ یہ سن کر وہ عورت بچے سمیت آگ میں کود گئی اور دنیا کی عارضی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی جنت کی زندگی حاصل کر لی۔ بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر ان آگ کی خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور نہایت سنگ دلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن ان بدبختوں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ ان مومنوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے تھے، جس کی بادشاہت سے زمین اور آسمان کا کوئی بھی گوشہ باہر نہیں اور جو ہر چیز کے ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم میں کہ وہ کیوں اس ذات کو پوجتے ہیں آگ میں جلائے جائے گا، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ایسا ظلم ستم بس یہی خالی چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے ان ظالموں کو سخت سزا نہیں دے گا؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے انہیں آخرت کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی، لعنت کا مستحق ٹھہرا کر ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا تاکہ قیامت تک ان کا ذکر یوں ہی چلتا رہے۔ اس دنیا کی عارضی تکلیف اور خدا کے راستے پر آنے والی مشکلوں سے جو لوگ گھبرا جاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی قربانی اور مشکلات سے یہ دین ہم تک ایک گلدستے کی صورت میں سجایا پہنچا ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ صاحب اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب آیا تو یہی آگ پھر سے بھڑکائی گئی اور بادشاہ اور امیروں کے سارے گھر جل کر راکھ ہو گئے۔